کتاب الاخلاق ایک بڑی موٹی سی جلد ہے، اس میں مختلف زمانوں کے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر صدی کے آخر پہ ایک مجدد ہوتا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر لوگوں نے اس کی بڑی توجیحات نکالی، اپنی اپنی عقیدت کے مطابق لوگوں نے کبھی کسی کو مجدد کہا، کبھی کسی کو۔ اجماعی طور پر بر صغیر کے مسلمانوں نے جنہیں مجدد مانا وہ حضرت مجدد الافسانی ہیں، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تقریباً سارے ہی مکاتب فکر جو مسلمانوں کے ہیں وہ انہیں مجدد مانتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجدد ایک فرد نہیں ہوتا، سربراہ ایک فرد ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہر شعبہ زندگی کے افراد ہوتے ہیں جو خلوص سے ہر شعبے میں دین کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں علماء بھی ہوتے ہیں، محدثین بھی ہوتے ہیں، مفسرین بھی ہوتے ہیں، فقہاء بھی ہوتے ہیں، کسان بھی ہوتے ہیں، کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، کارخانہ دار بھی ہوتے ہیں، ملازم بھی ہوتے ہیں، آفیسرز بھی ہوتے ہیں، جج مجسٹریٹ وکیل بھی ہوتے ہیں، فوج کے افسر بھی۔ ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کی ایک جماعت بن جاتی ہے، اور وہ ہر شعبہ زندگی میں احیاء دین کی کوشش کرتے ہیں، تو اسے تجدید دین کہتے ہیں، اور کرنے والے کو مجدد کہتے ہیں۔ تو اپنی اپنی عقیدت تو شیخ سے بے پناہ ہوتی ہے ہر ایک کو، لیکن حالات 14ویں صدی کے خاتمے اور 15ویں صدی کے شروع میں ان دو صدیوں کے حالات کا اگر موازنہ کیا جائے تو یقیناً حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس صدی کے مجدد تھے۔ ہر شعبہ زندگی کے لوگوں نے ہر شعبہ زندگی میں احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ تو یہ صدی کے آخر پہ ہی مجدد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب صدی بدلتی ہے تو مزاج بدلتے ہیں، فضائیں بدلتی ہیں، سوچیں بدلتی ہیں، دلوں میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کا ایک واقعہ کتاب الاخلاق میں یہ لکھا گیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے کسی کام سے دہلی پہنچا، تو اس وقت آج کل کی طرح ہوٹل نہیں ہوتے تھے، مہمانوں کے ٹھہرنے کے لیے سرائے ہوتی تھی، لوگوں نے ہوٹلوں کی طرح سرائے بنا رکھی ہوتی تھیں، اور وہ کمرہ دے دیتے تھے، چارپائی بستر دے دیتے، کرایہ لے لیتے تھے۔ کھانے کے لیے بٹھیاروں نے تنور لگائے ہوئے ہوتے تھے ان میں سراؤں میں، اب وہ ہانڈی بھی پکاتے تھے، تنور میں روٹیاں بھی لگاتے تھے، تو جسے کھانا ہوتا تھا ان سے روٹی سالن لے کے کھا لیتا۔ اور ایک زمانہ تھا مرد بھی سونے کے زیور پہنتے تھے، اور کوئی زیور تو مردوں کا میں نے نہیں دیکھا، یہ بٹن شٹن بنا لیتے ہیں، آج بھی لوگ بنا لیتے ہیں سونے کے، لیکن اس زمانے میں بالیاں پہنتے تھے مرد، اور وہ بالیاں تقریباً بہت بڑی ہوتی، کندھوں سے لگتی رہتی تھیں، عورتوں کی چھوٹی ہوتی ہیں، مردوں کی اتنی اتنی ہوتی تھیں۔ تو میرے ایک ماموں ہوتے تھے، جنگ عظیم میں مارے گئے، میں چھوٹا سا تھا تو انہیں میں نے پہنے ہوئے دیکھا، وہ پہنا کرتے تھے، جب فوج سے چھٹی آتے تو گھر انہوں نے رکھی ہوتی تھی، دونوں کانوں میں بڑی بڑی بالیاں کندھوں سے لگ رہی ہوتی تھی۔ تو وہ غالباً 11ویں صدی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اب مجھے یقینی یاد نہیں کہ 10ویں کا کرتے ہیں یا 11ویں صدی ختم ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں دہلی پہنچا، سرائے کے مالک سے ایک کمرہ لیا،
تو جب میں کمرے میں گیا آرام کرنے کے لیے، فالتو لباس اتارا اور چارپائی سے، تو میں نے کہا دروازہ پھیر دیتا ہوں، تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں۔ جب میں نے دروازہ پھیرا تو اس دروازے کے پیچھے کیلیں لگی ہوئی تھیں کپڑے لٹکانے کے لیے، تو ان میں ایک جوڑا وہ مردانہ بالیوں کا لٹک رہا تھا، تو وہ تو کافی وزنی ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ تو کہنے لگے، میں بڑا پریشان ہوا اور میں سمجھ گیا کہ مجھ سے پہلے جو شخص یہاں ٹھہرا ہے نا وہ بھول گیا ہے، یہ اس نے یہاں اتار کے ٹانکی ہیں اور جاتے وقت اسے یاد نہیں رہی۔ تو کہتا ہے میں نے بالیاں اتاری اور میں وہ جو سامنے تنور والا تنور تھا اس پر گیا، وہ اس کی خاتون وہ بٹھیارن بیٹھی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی دیکھو یہ 2 بالیاں مجھے ملی ہیں، دروازے سے لٹک رہی تھیں، اور تمہیں تو پتا ہوگا کہ یہاں مجھ سے پہلے کون ٹھہرا، یقیناً اس کی ہوں گی۔ اس نے کہا جی یہاں تو جو ٹھہرتا ہے ہمارے پاس آتا ہے، 2 روٹیاں لیتے ہیں، سالن لیتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم کس کمرے میں ٹھہرے ہو اور کہاں سے آئے ہو، کہاں جانا ہے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہوتی اپنے کام سے، تو میں تو نہیں جانتی کون تھا کون نہیں تھا۔ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا، پھر میں کوتوالی میں چلا گیا، میں نے واقعہ کوتوالے شہر کو سنایا کہ جناب یہ ہوا ہے اور یہ بالیاں مجھے ملی ہیں۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھی تم یہ جمع کر لو، منادی کراؤ، جس کی ہوں گی اسے مل جائیں گی۔ اس نے کہا میں تو اس جھنجٹ میں نہیں پڑتا، تم یہ لے جاؤ، میں پرائی دولت کو پاس رکھ کے کسے تلاش کرتا پھروں، وہیں لٹکا دو جہاں سرائے میں پڑی تھی، لے جاؤ۔ کہتا ہے بڑی پریشانی ہوئی، میں نے بڑا زور لگا کے منت سماجت کر کے کوتوال کے پاس جمع کرا دی اور واپس آ گیا، بوجھ اتر گیا دل سے کہ چلو کوتوال کے پاس جمع ہیں، کسی کو یاد آئیں گی تو سرائے میں آئے گا، سرائے والوں کو بتا دیا کہ میں نے کوتوال کے پاس جمع کرا دی ہیں تو وہاں سے لے لے گا۔ سو گیا رات کو آرام سے۔ کہتا ہے سحری کو اٹھا تو میرے دل میں خیال ہے میں کتنا بے وقوف ہوں، اتنا سونا میں نے ضائع کر دیا، تو مجھے رکھ لینا چاہیے تھا۔ بڑی بےتابی سے صبح کا انتظار کیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ اس بٹھیارن کے پاس جاؤں کہ اتنے میں دروازہ کھٹکا، دیکھا کون ہے تو وہ بٹھیارن تھی۔ بھائی وہ بندہ مل گیا ہے، وہ بالیاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں نے کوتوال کے پاس جمع کرا دی تھی، وہ لا دو، وہ بندہ مجھے پتہ ہے اس کو دینی ہے۔ کہتا ہے میں نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھویا، کپڑے پہنے، کوتوال کے پاس پہنچا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جناب وہ بالیاں دے دیں، وہ بندہ مل گیا۔ اس نے کہا تمہیں کہاں مل گیا؟ وہ تو یہاں سے آ کر لے بھی گیا ہے، یہ رسید پڑی ہے، وہ بندہ دستخط کر گیا، بالیاں لے گیا۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا، واپس آیا تو میں سوچنے لگا کہ میرا دل بھی کل ٹھیک تھا، آج بدل گیا۔ کل مجھے ان کا لالچ نہیں تھا اور آج صبح اٹھتے ہی مجھے بھی ان کی فکر پڑ۔ کل یہ بٹھیارن نام نہیں لینے دیتی، آج صبح صبح اس نے میرا دروازہ کھٹکا دیا۔ کل کوتوال لینے سے انکار کر رہا تھا، آج وہ کہتا ہے وہ بندہ ہی لے گیا، کھا پی گیا۔ یہ ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے بہت سوچا تو مجھے سمجھ آئی کہ رات 11ویں صدی ہجری کی آخری رات تھی اور یہ کل کا دن آخری دن تھا اور یہ رات 12ویں صدی ہجری کی پہلی رات ہے، یعنی صدی تبدیل ہوئی تو مزاجوں میں اتنا فرق ہے۔ تو یہ 11ویں اور 12ویں کی بات ہے، ہم نے 14ویں ختم کی ہے اور اب ہم 15ویں میں سانس لے رہے ہیں۔ تو اسی سے اندازہ کیجئے کہ مزاجوں میں کتنی تبدیلی اور کتنی گراوٹ آئی ہوگی۔ اسی لیے تو آج آپ دیکھتے ہیں
کہ ہر بندہ حقوق 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 کہہ کر لڑ رہا ہے، فرائض کسی کے نہیں۔ ہمارے حقوق کے نام پہ ڈاکٹروں نے ہڑتال کر دی اور مریض بے کسی سے اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کر مر گئے۔ کیا یہ ان کے فرائض نہیں تھے؟ حقوق تھے تو فرائض بھی تو تھے۔ مریضوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ بجلی بند ہو جاتی ہے، لوگ سڑک پہ نکل آتے ہیں، ایک غریب آدمی کی بس جلا دیتے ہیں، ایک غریب آدمی کی چھابڑی لوٹ لیتے ہیں، ایک دکاندار کی دکان جلا دیتے ہیں۔ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ بھی تو تمہارے ساتھ اس کا عذاب سہ رہے ہیں، انہوں نے تو بجلی نہیں روکی۔ یعنی ہر بندہ اپنا حق جانتا ہے، دوسرے کے حق کو تلف کرنا بھی اپنا حق سمجھتا ہے، اور کسی کو کوئی اس پہ شرم نہیں ہے۔ 15 دن سے اسپتالوں میں ڈاکٹروں نے مریضوں کو دیکھنا چھوڑ دیا اور مریض مر رہے ہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، اور ڈاکٹر سڑکوں پہ تالیاں بجاتے پھر رہے ہیں، نعرے لگاتے پھر رہے ہیں۔ یار کیا یہ کون سا اسلام ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کون سا ملک ہے؟ اگر سمجھتے ہو کہ تمہاری تنخواہیں الاؤنسز کم ہیں تو چھوڑ دو یار، نوکری چلے جاؤ، کوئی اور کر لے گا۔ کتنے بے روزگار بیٹھے ہیں، کوئی اور آ جائے گا۔ تم اپنے ہسپتال بنا لو، اپنی دکان کر لو، لیکن جب تک کر رہے ہو تب تک تم مریضوں کو تو چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو یہ 15ویں صدی تک آتے آتے قلوب کتنے بدل گئے ہیں، سوچیں کتنی گھٹیا ہو گئی ہیں، لالچ کتنی بڑھ گیا ہے۔ تو اللہ توفیق دے۔ اس مرض کا علاج ذکر الہی ہے، مزاجوں کو تصوف تبدیل کرتا ہے، اور یہ شریعت پر خلوص سے عمل کا نام تصوف ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اللہ کریم توفیق بخشیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکی پر عمل کرنے کی۔ آپ سب کا آنا جانا بھی قبول فرمائے، اور جو لوگ نہیں آ سکے ان کو بھی ان کے حصے کی برکات پہنچائے۔ عامۃ المسلمین کے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کرے اور مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام